بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام میاہ الآبار، کنویں کے پانی کے احکام۔ یہاں سے کنویں کے پانی کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کنویں میں کوئی نجاست، ناپاکی، کوئی نجس جانور یا کوئی دوسرے پاک جانور گر جائے اور مر جائے تو اس کنویں کے پانی کا کیا حکم ہے، اور کن جانوروں کے گرنے سے کنویں کا پانی ناپاک ہوتا ہے، کن جانوروں کے گرنے سے کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اگر پانی ناپاک ہوتا ہے تو کتنا پانی نکالا جائے گا کہ کنواں پاک ہو۔ انہی احکامات کو یہاں سے صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اذا وقعت فی البئر نجاست ولو کانت قلیلۃ کقطرۃ دم او قطرۃ خمر وجب اخراج ما فی البئر من الماء۔ اذا وقعت، جب کنویں میں نجاست، ناپاکی گر جائے، ولو کانت قلیلۃ، اگرچہ وہ ناپاکی کم ہی کیوں نہ ہو، کقطرۃ دم، جیسے خون کا ایک قطرہ، او قطرۃ خمر، یا شراب کا ایک قطرہ، وجب اخراج ما فی البئر من الماء، تو کنویں میں جو پانی ہے اس کا نکالنا واجب ہے۔ وجب اخراج ما فی البئر من الماء، تو کنویں میں جو پانی ہے اس کا نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ بیان کیا صاحب کتاب نے کہ اگر کنویں میں کوئی ناپاکی گر جائے اور وہ ناپاکی نجاست غلیظہ میں سے ہوں تو اس کا قطرہ، دو قطرہ سے بھی کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ جیسے خون ہے، شراب ہے، پیشاب ہے یا پخانہ ہے، ان کے اگر ایک قطرہ بھی گر جائے تو اس صورت میں پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب کنویں میں جتنا پانی ہے ان سب کا نکالنا ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اذا وقع فی البئر حیوان نجس العین کالخنزیر وجب اخراج ما فی البئر من الماء سواء مات الخنزیر فی البئر او خرج حیا وسواء وصل فمہ الی الماء ام لم یصل۔ اذا وقع فی البئر، جب کنویں میں گر جائے کوئی نجس العین جانور، حیوان نجس العین، کوئی نجس العین جانور، کالخنزیر، جیسے کہ خنزیر، وجب اخراج ما فی البئر من الماء، تو کنویں میں جتنا پانی ہے ان سب کا نکالنا ضروری ہے۔ سواء مات الخنزیر فی البئر، چاہے خنزیر کنویں میں مرا ہو، او خرج حیا، یا زندہ ہی نکل گیا ہو، وسواء وصل فمہ الی الماء، چاہے اس کا منہ پانی تک پہنچا ہو، ام لم یصل، یا اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو۔ اگر کوئی جانور نجس العین ہو،
نجس العین، نجس العین جو جانور ہے وہ جانور ہمارے یہاں یعنی عند الاحناف صرف خنزیر ہے، اور شوافع وغیرہ کے یہاں خنزیر کے ساتھ کتا وغیرہ بھی ہے۔ تو اگر یہ خنزیر یا کتا جو ان حضرات کے نزدیک ہے، اگر یہ کنویں میں گر جائے تو کنویں میں صرف گرنے کی وجہ سے کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے وہ خنزیر گر کے مر گیا ہو تب بھی سارا پانی ناپاک، مرا نہ ہو بلکہ زندہ نکلا ہو تب بھی سارا پانی ناپاک مانا جائے گا۔ خنزیر کا منہ پانی سے ملا ہو تب بھی، منہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لعاب، اس کا تھوک پانی کے ساتھ ملا ہو یا نہ ملا ہو، دونوں صورتوں میں پانی ناپاک مانا جائے گا، اور کنویں کے پاک کرنے کے لیے کنویں کے تمام پانی کو نکالنا ضروری ہوگا۔ تو کنویں میں جتنا پانی ہے اس کا نکالنا ضروری ہے۔ اب کنویں کا بعض کنواں جو ہوتا ہے وہ نیچے سے جاری ہوتا ہے، یعنی اس کو بولتے ہیں جاری کنواں، کہ اوپر سے آپ پانی نکالیے تو نیچے سے پانی آئے گا۔ تو ایسے کنویں میں تو پانی نکالنا سارا کا سارا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو ان کے لیے فقہائے کرام نے سہولت دی ہے کہ جہاں پر سارا کا سارا پانی نکالنا مقصود ہو تو وہاں پر 200 ڈول درمیانہ ڈول سے بالٹین سے نکال لیا جائے پانی، تو وہ کنواں پاک مانا جائے گا۔ اس کا بیان آگے آئے گا، تفصیل انشاءاللہ وہیں بیان کریں گے۔ تو اگر خنزیر کنویں میں گر جائے تو اب چاہے وہ زندہ نکلے مردہ نکلے، منہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو پانی کے ساتھ، پانی سارا کا سارا ناپاک ہو جائے گا اور سارا پانی نکالنا ضروری ہوگا۔ تیسری بات صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اذا وقع فی البیر حیوان لیس بنجس العین ولکن سورہ نجس وجب اخراج ما فی البیر من الماء، کہ اذا وقع فی البیر حیوان لیس بنجس العین، کہتے جب کنویں میں کوئی ایسا حیوان گر جائے، لیس بنجس العین جو نجس العین نہ ہو، لیکن سورہ نجس لیکن اس کا جوٹھا ناپاک ہو، وجب اخراج ما فی البیر من الماء، تو کنویں میں جو کچھ پانی ہے اس کا نکالنا واجب ہے۔ مطلب ایک جانور نجس العین نہ ہو، البتہ اس کا جوٹھا ناپاک ہے، اور وہ جانور کنویں میں گر جائے تو پھر کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ جیسے کتا عند الاحناف نجس العین نہیں ہے لیکن اس کا جوٹھا ناپاک ہے، اگر یہ کنویں میں گر جائے تو پھر کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب کنویں کو پاک کرنے کے لیے وجب اخراج ما فی البیر من الماء، یعنی کنویں میں جتنا پانی ہے ان سب کا نکالنا ضروری ہوگا۔ چوتھا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اذا وقع فی البیر انسان وخرج من البیر حیا ولم تکن علی بدنہ نجاست لا یکون الماء نجسا، اذا وقع فی البیر انسان، جب کوئی انسان کنویں میں گر جائے، وخرج من البیر حیا اور کنواں سے زندہ نکل جائے، ولم تکن علی بدنہ نجاست اور اس کے جسم پر کوئی نجاست نہ ہو، لا یکون الماء نجسا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کنویں میں گر جائے یا کوئی انسان کنویں میں اترے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کنویں میں کبھی ڈول وغیرہ گر جاتا ہے، اب آدمی کنویں میں اترتا ہے ڈول وغیرہ کو نکالنے کے لیے، تو اگر کوئی آدمی کنویں میں اترے یا کنویں میں گر جائے اور پھر وہ آدمی زندہ کنویں سے باہر نکلے، کیا اس کو نکالا جائے؟
تو اس صورت میں دیکھنا یہ ہے کہ اس آدمی کے جسم پر، بدن پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی تو نہیں تھی۔ اگر اس آدمی کے بدن پر نجاست لگی ہوئی نہیں تھی تو اس صورت میں کنویں کا پانی پاک مانا جائے گا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے جسم پر ناپاکی لگی ہوئی تھی اور ناپاکی کے ساتھ ہی وہ کنویں میں اتر گیا یا کنویں میں گر گیا تو ایسی صورت میں کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب پاک کرنے کے لیے کنویں کے پانی کو نکالنا ضروری ہوگا۔ اسی بات کو اذا وقع فی البئر انسان، جب کوئی انسان کنویں میں گر جائے، وخرج من البئر حیا، اور کنواں سے زندہ نکلے، ولم تکن علی بدنہ نجاست، اور اس کے جسم پر کوئی نجاست نہ ہو، لا یکون الماء نجسا، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ پانچواں مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اذا وقع فی البئر بغل او حمار او صقر او ہدأۃ وخرج حیا ولم تکن علی بدنہ نجاست لا یکون الماء نجسا اذا لم یصل فمہ الی الماء۔ اسی طرح جب کنویں میں گر جائے کوئی کھچر یا گدھا یا شکرہ یا چیل اور زندہ نکل جائے، وَلَمْ تَكُنْ عَلَى بَدْنِ نَجَاسَةٌ، اور اس کے جسم پر کوئی نجاست نہ ہو، لا یکون الماء نجسا، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، اذا لم یصل فمہ الی الماء، جب تک کہ اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو۔ پانچواں مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کنویں میں خچر، گدھا، شکرہ جو ہے ایک مشہور پرندہ جو باز ہے، باز ہی کے قسم کا ایک شکاری پرندہ ہے جس کا نام شکرہ ہے، اردو میں شکرہ بولتے ہیں اور عربی میں صقر بولتے ہیں۔ تو یہ باز کی قسم کا ایک پرندہ ہے، یہ گر جائے یا چیل، اس کے بعد یہ گرنے کے بعد زندہ ہی نکل جائے اور اس کی ظاہری بدن پر کوئی ناپاکی نہ ہو، یعنی جس وقت یہ کنویں میں گرا اس وقت ان کے بدن پر کوئی ناپاکی نہیں تھی، تو پھر اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا منہ پانی کے ساتھ ملا ہے یا نہیں ملا ہے۔ اگر پانی کے ساتھ ان کا منہ نہیں ملا ہے، منہ کا مطلب یہ ہے کہ لعاب، ان کا لعاب پانی کے ساتھ نہیں ملا ہے، تو اس صورت میں کنویں کا پانی پاک مانا جائے گا۔ اور اگر ان کا منہ پانی کے ساتھ مل گیا، ان کا لعاب اور تھوک پانی کے ساتھ مل گیا ہے تو پھر اس صورت میں پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور پھر جو ہے اس کا وہی حکم ہوگا جو ان کے سور یعنی جھوٹے کا ہے، یعنی جن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے تو ایسے جانور اگر کنویں میں گر جائے اور اس کا لعاب مل جائے تو پاک مانا جائے گا۔ جن کا جھوٹا مشکوک ہے ان کا جھوٹا ناپاک مانا جائے گا، جیسے گائے، بکری وغیرہ، یہ پاک جانور ہیں، ان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ اگر یہ جانور کنویں میں گر جائے، ان کا لعاب منہ بھی پانی سے مل جائے تو کنواں پاک مانا جائے گا کیونکہ ان کا لعاب پاک ہے۔ جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے تو ان جانوروں کا جو ہے لعاب اگر پانی کے ساتھ مل جائے
تو وہ ناپاک مانا جائے گا۔ ناپاک اور پاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا لعاب پاک ہے، اور جن جانوروں کا گوشت کھانا ناپاک ہے ان کا لعاب ناپاک ہے نا۔ البتہ گدھا ہے یا گھوڑا ہے، چونکہ اس کے بارے میں روایات متعارض ہیں، اس لیے ان کا حکم مشکوک کا حکم ہے۔ چیل ہے، ان کا کھانا ناپاک ہے۔ سقر ہے، ان کا کھانا ناپاک ہے، حرام ہے، لہذا ان کا جوٹا بھی ناپاک ہوگا۔ لہذا اگر کنویں میں کھچر، گدھا یا شکرہ یا چیل گر جائے پھر زندہ یہ نکل جائے اور اس کے جسم پر کوئی ناپاکی نہ ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ اذا لم یصل فمہ الی الماء، جب تک کہ ان کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو۔ وَإِذَا وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ فِي الْمَاءِ، جب کنویں میں گرنے والا، الواقع فی الماء کا مطلب کہ اذا وصل لعاب الواقع، کہ گرنے والے کا لعاب پانی کے ساتھ مل جائے، فَهُوَ فِي حُكْمِ سُورِهِ، تو اس کا حکم اس کے جھوٹے کا حکم ہوگا۔ یعنی جن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے ان کا لعاب بھی پاک ہے، پانی میں مل جائے کنویں میں تو کنواں کا پانی پاک رہے گا، اور جن کا جھوٹا ناپاک ہے پانی سے مل جائے، کنویں سے مل جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ چھٹا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اذا مات فی البئر حیوان لیس فیہ دم سائل کالبق والذباب والزنبور والعقرب لا یکون الماء نجسا، جب کنویں میں ایسا جانور گر جائے، یہ اذا مات، جب کنویں میں ایسا جانور مر جائے، لیس فیہ دم سائل، جس میں بہنے والا خون نہ ہو، قلبق جیسے کھٹمل، والذباب مکھی، والزنبور بھر، والعقرب بچھو، لا یکون الماء نجسا، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی ایسا جانور جس کے اندر دم سائل یعنی بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے، اگر یہ جانور کنویں میں گر جائے اور مر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ پانی ناپاک ہوتا ہے صرف ان جانوروں کے کنویں میں گر کر مرنے سے جس کے اندر دم سائل بہنے والا خون ہو، اور جن میں بہنے والا خون نہ ہو اس کے گر کر مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، جیسے کہ کھٹمل، یہ آپ کو معلوم ہی ہے، والذباب مکھی، یہ بھی معلوم ہے، والزنبور بھر، بھر جو ہے یہ ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے، یہ مکھی کی شہد کی مکھی وغیرہ کی طرح یہ بھی ہوتا ہے، جو ایک قسم کا کیڑا مانا جاتا ہے۔ اگر یہ بھی گر کے مر جائے، عقرب بچھو، یہ آپ کو معلوم ہی ہے، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ساتواں مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ قضا اذا مات فی البئر حیوان یولد ویعیش فی الماء کالسمک والضفدع والسرطان لا ینجس الماء۔ ساتواں مسئلہ بیان کرتے ہیں، اسی طرح جب مر جائے کنویں میں ایسا جانور، یولد جو پیدا ہوتا ہے، وہ یعیش اور زندگی گزارتا ہے، فی الماء پانی میں، کالسمک جیسے کہ مچھلی، والضفدع میڈک، والسرطان کیکڑا، لا ینجس الماء تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کنویں میں کوئی ایسا جانور مر جائے جو پیدا بھی ہوتا ہے کنواں میں
اور زندگی بھی گزارتا ہے کنواں میں، جیسے مچھلی ہے، میڈک ہے، کیکڑا ہے، تو یہ پیدا بھی ہوتا ہے، زندگی بھی گزارتا ہے۔ تو یہاں پہ دو شرط لگایا ہے، یولد و یعیش، جو پیدا بھی ہو پانی میں، زندگی بھی گزارتا ہو پانی میں۔ اگر ایسا جانور مر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسا جانور ہو جو پیدا ہوتا ہے خشکی میں لیکن زندگی گزارتا ہے پانی میں، جیسے بطخ، یا کوئی ایسا جانور ہو جو پیدا ہوتا ہے پانی میں لیکن زندگی گزارتا ہے خشک میں، جیسے باز پرندے، یہ پانی میں انڈے دیتے ہیں اور وہیں یہ ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ زندگی گزارتا خشکی میں۔ اگر یہ مر جائیں تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو لہذا اگر ایسا جانور ہو جو پیدا بھی ہوتا ہو پانی میں اور زندگی بھی گزارتے ہوں پانی میں، اور وہ مر جائے تو اس صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ 8واں مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ان مات فی البیر حیوان کبیر مثل قلب او شاۃ او مات فیہا انسان واخرج فورا قبل الانتفاخ صار الماء نجسا ووجب اخراج ما فی البیر من الماء۔ تو ان مات فی البیر حیوان کبیر، اگر کنویں میں کوئی بڑا جانور مر جائے، جیسے کہ کتا ہے، بکری، یا اس میں کوئی انسان مر جائے، وہ اخرج فوراً، اور فوراً اس کو نکال لیا گیا، قبل الانتفاخ، اس کے پھولنے سے پہلے، صار الماء نجسا، تو پانی ناپاک ہو جائے گا، ووجب اخراج ما فی البیر من الماء، اور کنویں کے تمام پانی کو نکالنا ضروری ہوگا۔ کہتا ہے کہ کوئی بڑا جانور، چاہے کتا ہو، بکری ہو، گائے، بھینس وغیرہ، یا کوئی انسان کنویں میں گر کر مر جائے اور مرتے ہی ان کو فوراً نکال لیا جائے، تب بھی کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اس میں جتنا بھی پانی ہے تمام پانی کا نکالنا ضروری ہوگا۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آئندہ جو ہے پانی نکالنے کی کیا کیا صورتیں ہوں گی، کتنے ڈول نکالنے ہیں، ان کو بیان کیا جائے گا، وہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العظیم۔